نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں جو ذکر کا حکم دیا ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے، ابھی اس کا انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں ذکر کی کیا اہمیت فضیلت ہے۔ تو اس میں اب اللہ پاک سورۃ بقرہ میں ایک جگہ یہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور اسی طرح سے سورۃ بقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، کہ پھر جب تم حج کے موقع پر عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے، اور در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ اور اسی طرح سے سورۃ بقرہ کے اندر ہی ایک اور جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، کہ ان کی تعریفوں میں زبان تر رکھتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورۃ بقرہ میں ہی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اور حج کے زمانہ میں منی میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، یعنی اس کا ذکر کیا کرو۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کیجئے اور صبح شام تسبیح کیا کیجئے۔ اور آل عمران کے اندر ہی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اس آیت میں پہلے سے عقل مندوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز خوف، یعنی جس کا ذکر پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ اور سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اب اس میں منافقوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا،
تو اب اس آیت میں ہمیں یہ منافق کی یہ نشانی اور علامت بتائی گئی ہے کہ جو منافق ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ منافق اللہ کا ذکر بہت قلیل مقدار میں کیا کرتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر بہت ہی کثرت کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے۔ اور سورہ انعام کے اندر فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس میں خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارا کرو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور پکارا کرو اس کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور سورہ اعراف کے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ تم لوگ اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے رہو، بے شک حق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ جل شانہ کو عذاب سے خوف کے ساتھ اور رحمت میں طمع کے ساتھ پکارا کرو، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہی فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے واسطے اچھے اچھے نام ہیں، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف میں ہی فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں بھی ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حال میں عاجزی بھی ہو، اور اللہ کا خوف بھی ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی یاد کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اور سورہ انفال کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو اب اس میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان والا ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جب ایمان والے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور عظمت کے تصور سے ایمان والے کا دل ڈر جاتا ہے۔
اور جب مومن کا ذکر ایسا ہو جائے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ایسی پیدا ہو جائے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے اس کا دل ڈر جائے، تو جب ذکر کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کے ذکر کو سن کر ڈرنے والا بن جائے، تو اس کیفیت کے بعد جب انسان پر، مسلمان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھنے لگے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارا دل جب اللہ کا نام سنے، اللہ کا ذکر، تذکرہ اور بڑائی سنے تو ہمارا دل ڈر جائے اللہ کی ذات سے، اور اللہ کی ذات سے ہمارا دل ڈرنے لگ جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر کرتے رہنے سے ہمارے دل کے اندر اللہ کا نام سامنے آنے پر اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوگا، اور اس کیفیت کے بعد جب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے گا تو قرآن کو سننے اور پڑھنے سے اللہ کے فضل سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو ایسے ہی سورۃ الرعد کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت سے اچھے نام ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ کہف میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔ اور سورہ کہف میں ہی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں محض اس کی رضا جوئی کے لیے، اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اب رونق سے مراد یہ ہے کہ یہ جو رئیس اور مالدار لوگ ہیں یہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کو فروغ اور ترقی حاصل ہو، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا، اصل میں تو یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوگی، ہمارا لطیفہ قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری، روشن، منور اور مزین نہیں ہوگا، تو جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ سے غافل ہونے پر انسان اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی جتنی بھی جو خواہشات ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے، ہمیں ہمارے باطن کے اندر ظلمت کو بڑھانے والی ہے، تو یہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات سے ہمیں نجات اور شفا حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہوگا کہ جس کا ہمیں
جو اشارہ ہے وہ قرآن پاک سے مل رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس شخص کا کہنا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے نمبر پر انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد سے دل کے غافل ہونے کے بعد انسان اپنے نفس کی حرام خواہشات کے تابع بن جاتا ہے۔ اور سورہ کہف میں ہی اللہ پاک نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، کہ اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن نہ سکتے تھے۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، کہ یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ اور سورہ مریم میں ہی فرمایا وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، قطعی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم یعنی اے موسیٰ پس تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہی فرمایا وَلَا تَنِیَ فِی ذِکْرِی، اب یہ وَلَا تَنِیَ فِی ذِکْرِی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس وقت فرمایا کہ جب اللہ پاک نے آپ دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کو فرعون کے دربار میں فرعون کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ تو اب یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کا جو حکم ہے یہ اللہ پاک انبیاء کو بھی دے رہے ہیں۔ اصل میں بھی یہ تو سمجھانا اور بتانا تو ہمیں مقصود تھا کہ جب تم دین کے کسی کام میں لگو تو دین کے اس کام میں اتنا اپنے آپ کو مبالغے کی حد تک، اپنے آپ کو غلو کی حد تک جو ہے نا اس میں مصروف اور مشغول نہ کر دینا کہ اس کو کرتے ہوئے تم اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک فرعون کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے بھیج رہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا وَلَا تَنِیَ فِی ذِکْرِی، کہ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اور سورۃ انبیاء میں فرمایا وَنُوحًا اذ نادیٰ مِن قبل، اور جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَأَیُّوبَ اذ نادیٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور سورۃ انبیاء میں ہی فرمایا وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور سمجھے کہ ہم ان پر دار و گیر نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصور وار ہوں۔ اور سورۃ انبیاء کے اندر ہی فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر چلتا آ رہا ہے نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے ہوئے، اور سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔
اور سورۃ الحج میں فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اور آپ ایسے خشوع کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور سورہ نور کے اندر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں یہ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ اور سورۃ العنکبوت میں فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، کہ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک تو اپنی رضا کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور دوسرا اللہ نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ نے ان دو چیزوں کے بارے میں، اپنا ذکر اور اپنی رضا، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور سورۃ السجدہ میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور سورہ احزاب میں ہی فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اس میں پہلے سے مومنوں کی صفات کا ذکر چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کے بعد ارشاد ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ احزاب میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ اور سورۃ الصافات میں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، بس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ اور سورۃ الزمر میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ زمر میں ہی فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ اللہ جل جلالہ نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی، جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرما دیتا ہے۔ سورۃ المومن میں یہ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔ اور سورۃ المؤمن میں ہی فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم خالص اعتقاد کر کے اس کو
پکارا کرو۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور سورۃ الحدید میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جھک جائے۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارے والا ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب جمعہ کی نماز پوری کر چکو تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اور سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔ اور سورہ جن کے اندر فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد سورہ جن میں ہی فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور سورہ مزمل کے اندر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہا کیجئے اور سب سے تعلقات توڑ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ اللہ کا تعلق باقی تمام تعلقات پر غالب رہے۔ اور سورۃ الدہر میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجئے۔ اور سورۃ القلم میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ کافر لوگ جب ذکر، اب یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، یہ کافر لوگ جب ذکر سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو یہ تقریباً 51 جگہ پر ہمیں اللہ پاک نے ذکر کی اہمیت کے بارے میں ذکر کی تلقین فرمائی ہے، ذکر کا حکم دیا ہے، ذکر کی اللہ پاک نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ تو یہ جو آخر میں نے آیت پڑھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اب اس میں یہ ایک نقطہ ہے کہ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور انسان کا جو باطن ہے اور انسان کا جو انر ہے وہ برے اخلاق سے جب پاک ہو جاتا ہے تو اور اس کے بعد جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہاں نقطہ ہمیں یہ ایک سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان نماز کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے اور اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز حاصل کرنا چاہتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی نماز پڑھا کرتے تھے یہ اپنی نماز کو ویسی بنانا چاہتا ہے اور نماز کی حقیقت کو حاصل کرنا
کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اس کو بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکا کرے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا نام لیتا رہا۔ تو ذکر کی کثرت سے، ذکر کے جتنے بھی ہمارے سلسلے کے جو روحانی اسباق ہوتے ہیں، ان اسباق پر محنت کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ نماز جیسے عظیم الشان عمل سے انوارات کو اور فیوزات کو اخذ کرنے کے قابل بن جاتی ہے۔ تو اس میں جیسے ہمیں سب سے پہلے اس میں ذات کا یعنی اللہ اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے کچھ بعد ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر سبق کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں مراقبات کرائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت کی کثرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ذکر کے اسباق میں چلتے چلتے نوافل کی کثرت کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب چھوٹا بچہ وہ نہ تو اب اس کی عمر 5-6 ماہ ہے، 1 سال ہے، وہ نہ تو بریانی کھا سکتا ہے، نہ وہ کباب کھا سکتا ہے، نہ وہ قورمہ کھا سکتا ہے، اور نہ وہ نان کھا سکتا ہے۔ تو اب اس بیچارے کا معدہ ابھی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ابھی صرف نرم غذا دی جائے، اس کو دودھ دیا جائے، اس کو کھچڑی کھلائی جائے، اس کو دلیا کھلایا جائے، اس کو کسٹرڈ کھلایا جائے، اور اس کو کیلے کو مسل کے اس کو باریک کر کے اس کو وہ کھلایا جائے۔ تو جب اس کا معدہ ان ہلکی پھلکی غذاؤں کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کو نا تم روٹی کا ایک لقمہ دیا کرو۔ تو بچے کو روٹی کا لقمہ دے دیتے ہیں، وہ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ گھر میں اس کو کھاتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار اس کو ہم جو ہے وہ کبھی سیب کا ایک پیس تھوڑا سا کاٹ کے دے دیتے ہیں، اب وہ چلتے پھرتے گھر میں وہ سیب کو کھاتا رہتا ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچے کو جو ہے وہ روٹی کے ساتھ سالن بھی دیا جانے لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی اب اس کا معدہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ روٹی سالن کو بھی کھا سکتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ بچے کی خوراک کو بڑھایا جاتا ہے۔ اب اگر ایک بچے کی عمر 5-6 ماہ ہے، 8-9 ماہ یا 1 سال ہے، اگر ہم اس کو روغنی نان کھلا دیں، ہم اس کو قورمہ کھلا دیں، ہم اس کو بریانی کھلا دیں، اس کو اب شوارما اس کے منہ میں ٹھونس دیں، تو اس بیچارے کے تو معدے کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی جو ہے نا وہ مقوی اور طاقت پہنچانے والی غذائیں ہیں ان سے وہ جو ہے نا وہ وٹامنز وغیرہ کو ان میں سے ایکسٹریکٹ کر سکے، تو اس کو ہلکی پھلکی غذاؤں سے شروع کراتے ہیں، اور ہلکی پھلکی غذائیں کھلاتے 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 پھر اس کو بڑی اور جو ہے نا وہ طاقت والی غذاؤں کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب سالک یا مرید سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تم نے صرف اسم ذات کا ذکر ہی کرنا ہے، بلکہ بعض ہمارے حضرات تو ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ابتدا میں تو سالک کو قرآن کی تلاوت بھی مؤخر کر دینی چاہیے، کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے باطن اور انسان کی روح کے اندر ابھی اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ ان بڑے بڑے اعمال سے انوارات کو اور فیوزات کو حاصل کر سکے۔ تو جبکہ جو اسم ذات کا جو اللہ اللہ والا ذکر ہوتا ہے اس کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرید اور سالک کا جو دل ہے وہ اسم ذات یعنی اللہ اللہ کے ذکر کے انوارات کو اپنے دل کے اندر وہ ان کو بسا بھی سکتا ہے، ان کو اپنے دل کے اندر اتار بھی سکتا ہے، اور اسم ذات اللہ اللہ کے ذکر کے جو انوارات ہیں وہ اس کو اپنے دل کے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے، پھر اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسم ذات کا ذکر کرتے 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 جب انسان کے باطن کے اندر تھوڑی سی اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، کہ اب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کے جو انوارات اور اس کی جو قوت ہے وہ اسم ذات کے ذکر سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے 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 اس کے باطن کے اندر ایک مزید قوت اور صحت بن جاتی ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم نے مراقبات کرنے ہیں، کہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرنا ہے، کہ جو مراقبات ہے کہ یہ فکر ہوتی ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ فکر ہوتی ہے۔ تو جو فکر کے جو انوارات ہیں، جو تفکر، تدبر اور مراقبے کے جو انوارات ہیں وہ اسم ذات اور نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب مراقبات کرتے 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 ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان کے باطن میں مزید
مزید قوت اور روحانیت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے قرآن زیادہ پڑھا کرنا ہے، اب تم قرآن کی جتنی زیادہ کثرت کرو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اب جس مقام پر یہ سالک اور مرید پہنچ چکا ہوتا ہے، اس مقام پر سالک کا باطن اور سالک کا جو دل ہے وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے جو انوارات ہیں، جو فیوزات برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات پوشیدہ ہیں، تو انسان کا دل ان انوارات اور تجلیات کو جو قرآن پاک سے وابستہ ہیں ان کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اب تم جو ہے نا قرآن کی تلاوت کی تم نے کثرت کرنی ہے، اور اب تم نے جو ہے مراقبات بھی تھوڑے کم کر دو، نفیس بات یعنی لا الہ الا اللہ بھی کم کر دو، اور اس میں ذات کا ذکر بھی تھوڑا کم کر دو، اب تم قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو، اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہاری اور زیادہ روحانی ترقی ہوگی، اور نماز کے علاوہ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو وہ بھی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس مقام پہ جا کر جب انسان نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پاک کی لمبی لمبی صورتوں کو پڑھتا ہے، تو اس موقع پر پھر انسان کی روحانی ترقی قرآن کی تلاوت سے ہونے لگتی ہے، اور پھر جب انسان قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کا باطن اور اندر مزید نورانیت والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے نوافل کی کثرت کرنی ہے، اب تم نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے، کہ اب جو تمہاری ترقی ہے وہ اس میں ذات کا ذکر کرنے سے نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے نہیں ہوگی، مراقبات سے نہیں ہوگی، اب تمہاری جو روحانی ترقی اور جو روحانی پرواز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی برکت سے ہوگی، اور تہجد کے، چاشت کے اور اشراق کے، اوابین کے اور جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کی کثرت کرنے سے تمہاری ترقی ہوگی۔ تو اگر ہم سالک صاحب جو ہے نا وہ شروع میں ہی قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنا شروع کر دیں، یا شروع میں ہی وہ نوافل کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، اس کو ایک اجر تو مل جائے گا، لیکن ان قرآن پاک کی تلاوت سے اور نوافل کی کثرت سے جو انسان کے باطن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں اعمال کے انوارات اور ان میں چھپی ہوئی جو تجلیات ہیں جو اس دل کے اندر آنی تھی، وہ اس دل کے اندر وہ جا ہی نہیں سکے گی، وہ اس دل کے اندر ٹھہر ہی نہیں سکے گی، وہ اس دل کے اندر محفوظ رہ ہی نہیں سکے گی، کہ جیسے ایک 5-6 مہینے کے بچے کو آپ بریانی کی 2 پلیٹیں اس کے منہ میں ٹھونس دیں تو اس بیچارے کو تو بد ہضمی اور فوڈ پوائزننگ ہی ہوگی نا۔ تو اسی لیے ابتدا میں سالک اور مرید کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے ابھی ابتدا کے اندر نہ تو زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، نہ تم نے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، نہ تم نے جو ہے نا وہ دوسرے اذکار کرنے ہیں، تم نے ابتدا کے اندر صرف اور صرف اس میں ذات کے ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ تو جب انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے باطن کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم تمہیں انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھائیں گے، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں جو ذکر کے اسباق کرنے کو کہا جاتا ہے نا، تو ہم ابتدا کے اندر اپنی مرضی یا عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے ہم صرف وہی کریں کہ جس کا ہمیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔